الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے کی اور ہر فرد کے خالق و مالک ہے. ہم سب کو اور کل کائنات کو، کائنات کے ہر ذرے کو، ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے. سب بنے ہوئے مخلوق ہیں، اور خالق ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور اللہ جل جلالہ خالق ہے چیزوں کی بھی، اور ان چیزوں کے اندر جو خاصیت ہے ان کی بھی اور حالات کی بھی. جس طرح چیزیں جو ہے مخلوق ہے، خود پیدا نہیں ہوئی ہیں، اس طرح ان چیزوں کے اندر جو خاصیت ہے، جس طرح مخلوق ہے، شکل موجود ہے تو خاصیت بھی موجود ہے، لیکن دونوں بنے ہوئے ہیں. بنانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور اس طرح جو حالات ہیں وہ حالات بھی اللہ کے مستقل مخلوق ہیں، حالات چیزوں کے مخلوق نہیں ہیں. تو اللہ جل جلالہ خالق ہے چیزوں کی بھی، اور ان کے اندر کے خاصیتوں کی بھی اور حالات کی بھی. اور یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے، اب کسی اور کے حوالے نہیں ہے. یہ آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے. جو خاصیتیں، جو حالات ہیں، جو چیزیں، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. ان سے وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اللہ کے چاہنے کا نام وجود ہے، اللہ کا ارادہ وجود ہے. اور سارے مخلوق جمع ہو جائے، سارے اسباب جمع ہو جائیں اور چاہتے کہ یہ ہو جائے، یہ طلب وجود ہے. جب تک اللہ نہیں چاہیں گے نہیں ہو سکتا. اور جو کچھ اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے تو اللہ بنانے میں صمد ہے، وہ قادر مطلق ہے. اللہ جل جلالہ کو پیدا کرنے میں، بنانے میں اسباب کی، شکلوں کی حاجت نہیں ہے، اور نہ اللہ ان کے پابند ہے. اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی مشیت آزاد ہے. اور جو کچھ اللہ جل جلالہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے، جو سر کی آنکھوں سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو بنے ہوئے بہت کم ہے. ان سب کے اللہ کے خزانے ہیں، خزانوں کے خزانے ہیں، اور خزانے بھرے پڑے ہیں. تو یہ جو اللہ نے بنایا اپنی قدرت سے،
ان تمام چیزوں کی اللہ کے خزانوں کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ میرے بندو، اگر تم اولین و آخرین، انسان اور جنات سب ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب ہاتھ اٹھا کر ہاتھ پھیلا کے مانگنا شروع کرے، جتنا مانگ سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنی شان کے مطابق، دنیا کے بادشاہ اپنے خواہش کے مطابق، سائنس والے اپنی معلومات کے مطابق، ہر انسان اپنی حاجت کے مطابق جتنا مانگ سکتے سب ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کرے اور اللہ جل جلالہ سب کچھ دے دے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالنے سے۔ اور یہ کوئی کمی نہیں ہے، سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو، اس کے اوپر جو تری ہے اس تری کے سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو کچھ اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا اور پیدا کیا ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ ان سب کو ختم کر دے، ایک حکم دے کر سب کو ختم کر دے، ایک چیز بھی باقی نہ رہے۔ اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان سب کے شکلوں کو بدل دے، جو موجودہ شکل ہے ایک حکم دے کر سب کی شکلوں کو بدل دے۔ اور اس پر بھی اللہ قادر ہے کہ شکلوں کو باقی رکھ کر کے خاصیتوں کو بدل دے، لکڑی کو اژدہا بنا دے، اژدہے کو لکڑی بنا دے، آگ کو باغ بنا دے، باغ کو آگ بنا دے۔ اب یہ صرف قصہ ماضی نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ اس طرح ہوا تھا، اس وقت اور قیامت تک جتنے بنی ہوئے شکلیں ہیں، مخلوق کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے حکومت کی شکلیں ہوں، چوکیدار سے لے کر بادشاہ سلامت تک، چاہے اسلحہ کی شکلیں ہوں، چاہے مال کی شکل ہو، چاہے بجلی کی شکلیں ہو، چاہے گیس کے ہو، چاہے تیل کے ہو، جتنے بنی ہوئی شکلیں ہیں، ان سب کا یہ حال ہے کہ اللہ پاک ان شکلوں کو بدل سکتے ہیں اور شکلوں کو باقی رکھ کر کے خاصیتوں کو بدل سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے ایٹمیات کو ایک تنکا بنا دے اور ایک تنکے کو اللہ پاک جو ہے ان ایٹمیات سے زیادہ جو ہے تباہی کا ذریعہ بنا دے، ایک معمولی چیز کو جو ہے ساری انسانیت کے لیے جو ہے تعمیر کا ذریعہ بنا دے، تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے ان سب کے خزانے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اور پھر پرورش کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام مخلوقات کی جو حاجتیں ہیں، اب ان تمام حاجتوں کو پورا کرنے والے، ان کے حالات کو بدلنے والے، ان کے حالات کو ٹھیک کرنے، ان کے مشکلات کو حل کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ صمد ہے، اللہ پاک کو سب کچھ کرنے میں کسی کی حاجت نہیں ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس سے بہت زیادہ دکھا سکتے اور کر سکتے۔ اور ہم کون ہیں؟ تو انسانوں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ انسانوں جس طرح باقی مخلوق کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے، مر بھی نہیں سکتے، وہی حال تمہارا بھی ہے، یعنی کہ باقی مخلوق پر ضربے لگا رہے ہو، اپنے آپ سے غافل ہے۔ انسان بھی محتاج ہے، میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، حکومت والی بھی، اسلحہ والی بھی، مال والی بھی، زمین والی بھی، جتنے بنے شکلیں سب سارے انسان اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ جل جلالہ غنی ہے اور خوبیوں والے ہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ تو وہ اللہ جتنی قدرت و طاقت والا ہے، اس اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، ہم سب کا جی لگ جائے اللہ کے ساتھ، اور ہم سب کے دل جو ہے بنے ہوئے مخلوق سے، ملک سے، مال سے، حسن و جمال سے، دنیا کی چیز و شکلوں سے ہم سب کے دل اللہ کی طرف پھر جائے، اور اللہ جل جلالہ کو معبود بنا دے، مقصود بنا دے، اللہ جل جلالہ کے ذات و صفات کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور ہم اللہ جل جلالہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ جل جلالہ راضی ہو کر، خوش ہو کر ہمیں دنیا آخرت کے نعمتیں دے دے۔ تو یہ سب کچھ تب ہوگا جب اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے لے کر کے آئے، اور کیا طریقے لے کر کے آئے؟ اس انسانی جسم کے ہر جگہ استعمال ہونے کے طریقے،
ان طریقوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ جب وہ طریقے انسانوں کی زندگیوں میں آئیں گے، آپ کی زندگی میں، میرے زندگی میں، انسانوں کی زندگیوں میں، تو اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اور جس انسان کی زندگی میں وہ طریقے آ جائیں گے، اس کا تعلق ہو جائے گا اللہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ خوش ہو کر، راضی ہو کر کامیابی دے کر دکھائیں گے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ بہت جامع لفظ ہے۔ یہ عربی کے ایک لفظ کا ترجمہ ہے لفظ فلاح کا، اور عربی زبان میں شاید لفظ فلاح سے زیادہ کوئی وسیع معنی، کوئی زیادہ وسعت والی لفظ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دعوت دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایک ہی جملہ ہے کہ جو میں لے کے آیا ہوں اس کو مانو اور اس کے مطابق چلنا شروع کرو، تو اللہ راضی ہو کر اللہ کامیابی دے کر دکھائیں گے۔ یعنی دونوں جہان کی جتنے خیر آپ چاہتے ہو وہ سب کچھ اللہ راضی ہو کر دے دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں کہ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو یہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور یہ سننا کہنا، جماعتوں میں پھرنا، ساری دنیا کے انسانوں کو بلکہ سارے مسلمانوں سے کہنا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں، یہ سب کچھ کس لیے؟ ان طریقوں کو زندگی میں لانے کے لیے۔ اور ان طریقوں میں زندگی لانے کا نام ہے دین سیکھنا۔ دین ان طریقوں کے مجموعی کا نام ہے کہ وہ طریقے انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ اس وقت انسانوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور اسباب کی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بگاڑ کا وجہ کیا ہے؟ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ بدامنی کیوں ہے؟ کہ انسانوں کے اندر وہ طریقے نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ قرآنی فیصلہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنے فسادات ہیں، اجتماعی ہے، انفرادی ہے، سمندر میں ہے، خشکی میں ہے، ان سب کی وجہ ایک ہے، سبب ایک ہے، دو نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسانوں کا غلط استعمال ہونا۔ جب انسان غلط استعمال ہوں گے تو یہ مصیبت آئے گی، یہ اللہ کے عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کو گالیاں مت دو، شور مت مچاؤ، نعروں سے نہیں ہوتا ہے۔ ان عذاب آنے کی جو سبب ہے اس سبب کو دور کر لیں، اور وہ سبب کیا ہے؟ کہ میرا آپ کا غلط استعمال ہونا۔ اپنا استعمال ٹھیک کرے، ہر انسان اپنی ذات سے کوشش کرے کہ میرا استعمال ٹھیک ہو جائے، اور اپنی جنس انسانوں پر محنت کرے، یہی واحد راستہ ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا آپ کا آنا جو ہے دین سیکھنے کی۔ اور پھر ہم نے بیانات کئی سنے ہیں، تو جس نے جو بیان سنا ہوا ہے پورا دین تو زندگیوں میں ہے نہیں، پورا نقشہ تو ہے نہیں۔ جس نے جو بیان یاد کیا اس کا ذہن وہی بنا ہوا ہے، کسی کا نام ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے بتا بھی دیا ہے الفاظ کے اعتبار سے کہ دین دو لفظوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک بندگی اور ایک نمائندگی۔ بندگی میں تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابق امت سب شریک ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب کے لیے۔ لیکن نمائندگی یہ شرف اس امت کو ملا ہے۔ امت سابقہ کے ذمے ان کی دین کا حصہ نہیں تھا نمائندگی، نمائندے انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اپنی زندگی کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن ختم نبوت کی برکت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اس امت کو بندگی کے ساتھ نمائندگی کی ذمہ داری بھی مل گئی۔ دونوں کے ملا کر کے دونوں کے مجموعی کا نام دین ہے۔ تو جب لفظ دین آ جائے تو دین سے مروج دین مراد نہیں ہے جو ہمارے رواج میں ہے، دین سے مراد وہی ہے جو اللہ کی نبی لے کر کے آئے، جس کا ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب دین زندگی میں آتا ہے سیکھنے سے، سننے سے تو آتا نہیں ہے، نہ لکھنے سے آتا ہے۔ ساری زندگی سنتے رہو اور بولتے رہو، لیکن جب تک دین سیکھنے کی محنت اور کوشش نہیں کریں گے دین ہمارے اندر نہیں آئے گا۔
اور دنیا کا رواج ہی یہ ہے. دین تو بہت بڑی نعمت ہے. معمولی چیزیں جو ہے وہ سننے سے نہیں آتا ہے. روٹی پکانا سننے سے نہیں آتا ہے، وہ سیکھنے سے آتا ہے. آٹا گولنا جو ہوتا ہے جماعتوں میں جا کر، جس کو نہیں آتا وہ کہتے بھائی میں تو دیکھتا رہتا ہوں لیکن مجھے نہیں آتا، میں نے سیکھا نہیں ہے. موٹر سائیکل چلانا، سائیکل چلانا، موٹر چلانا، ہیلی کاپٹر چلانا، جتنی دنیا کی مشینیں ہیں یہ سب کچھ خود بخود نہیں آتے، سیکھنے سے آتا ہے. دیکھنے سے بھی نہیں آتے. 20 سال تک دیکھتے رہو، جب تک سیکھیں گے نہیں تو نہیں آئے گا. تو انسان بھی ایک مشین ہے اور سب سے قیمتی مشین ہے. بلکہ یہ سمجھو کہ ساری دنیا کی مشینوں کا وجود اس مشین پر ہے. اگر یہ مشین صحیح استعمال ہو رہا ہے تو پورا نظام کائنات ٹھیک ہوگا اللہ کی طرف سے. اگر اس مشین کا استعمال غلط ہے تو سارے مشینوں کے ہوتے ہوئے اور ساری مشینوں کے مالک بن کر کے دنیا آخرت میں تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اب انسانوں کے بننے کا اور دین زندگی میں آنے کا سب کا ایک ہی معنی ہے. راستہ کیا ہے؟ تو انسان بننے کے لیے 2 عمل ہیں، ایک دعوت ہے اور ایک دعا ہے. دین زندگی میں آنے کے لیے 2 اعمال ہیں، دعوت اور دعا. اب انسان بننے کی، انسان کی ایمانی تربیت اور روحانی تربیت کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے. تو یہ 4 مہینے جو اللہ کے راستے میں اور سال کے لیے آنا ہوتا ہے، یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ ایک کورس کر لو تو انشاءاللہ بس آپ کو داخلہ مل گیا، چاہے کرو یا نہ کرو آپ کا نام درج ہو گیا. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ہم صاف صاف بتا دیں کہ چوڑو چلے 3 چلے آ جاؤ اور اس نیت کے ساتھ آ جاؤ کہ دین سیکھنا ہے اور پہلے سنو کہ دین کیا ہے. جو ہم نے سمجھا ہے وہ تو اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے رواج کے اعتبار سے، اور اس پر ہم مطمئن ہیں. تو سنو کہ دین کیا ہے اور پھر دین زندگی میں لانے کا اور آنے کا راستہ کیا ہے یہ سنو، اور پھر آپ کی تشکیلی کریں گے. جاؤ بسم اللہ کر کے آپ کوشش کرو، اس کی مشق کرو، اس کی محنت کرو. کبھی مالداروں میں، کبھی غریبوں میں، کبھی دور کبھی نزدیک، ہر جگہ آپ جو تشکیل میں بھیجیں گے آپ کو دین سیکھنے کی. واپسی پر کارگزاری بھی سنیں گے، تلاشی بھی لیں گے. فرماتے اگر ہم صاف صاف بتا دیں تو انشاءاللہ کل تک ایک بھی باقی نہیں رہے گا، سب بستر اٹھا کے چلے جائیں گے کہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. تو ہم تو رمضان شریف گزارنے کے لیے آئے تھے. اب یہ حقیقت حال ہے، کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے. دین سیکھنے کے لیے سال ہر سال چاہیے اگر کوئی سیکھنا چاہتے، اور کوئی نہ سیکھے تو جو لوگ کرتے رہو، مطمئن رہو. یہ ہمارا لوگوں کو دیکھ کے چلنے پر مطمئن ہو جانا. یوں سمجھو وہ عربی کا مقولہ ہے الاعور فی بلاد العمیان ملک، جس کا ترجمہ اپنی زبان میں ہے کہ وہی اندھوں میں کانا راجہ ہی ہوتا ہے. جب دین امت کی زندگی میں نہیں ہے تو جس کی زندگی میں، جس کے ہاتھ میں جتنے اعمال آئی اسی پر مطمئن ہے. وہ آسان سی بات ہے. وہ پسماندہ علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی دواخانہ نہیں ہے. ان دیہاتیوں میں سے کسی کو 5-6 گولیوں کے نام یاد ہو کر اور ٹیکا لگا سکے تو دیہات والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب کہتے ڈاکٹر صاحب. وہ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ڈاکٹر صاحب ہیں. اس کو لاؤ شہر میں محکمہ صحت کے حوالے کرو، جیل خانے میں جائے گا کہ آپ کو کس نے ڈاکٹر بنایا، کھیل رہے ہو لوگوں کے ساتھ. لیکن وہاں پر ماشاءاللہ اس کی بادشاہت ہے. کسی جگہ کوئی قرآن سیکھنے سکھانے والا، پڑھانے والا کوئی نہ ہو، خوش قسمتی سے کسی کو 1-2 صورت غلط ملت یاد ہیں تو دیہات والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی مولوی صاحب کہتے، کوئی قاری صاحب کہتے، کوئی حافظ صاحب کہتے. خدا کا خوف کرو، یہ قاری صاحب ہے، اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں. جس طرح وہ حال ہے وہی ہمارے دین کا حال ہے. پورا دین تو زندگیوں میں ہے نہیں، بس جو تھوڑا بہت لوگوں کو دیکھ کر کے ماحول میں جتنا ہے وہ آ گیا، بڑے مطمئن ہے کہ اللہ کا شکر ہے، بس بن گیا امام المتقین. کیا بن گیا بھائی؟ تو پہلے تو سمجھنا ہوگا کہ دین کس کو کہتے ہیں. اپنے اس جسم کو، اپنے اس مشین کو ہر جگہ صحیح استعمال کرنا، صرف مصلی کے اوپر نہیں. یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو ہم اللہ کے اور باہر نکل ہم غیر اللہ کے. مصلی پر کھڑے ہو کر تو ہم محمدی ہیں، نماز سنت کے مطابق. کاروبار میں لگ جائے تو پھر یہودی ہے. سب کچھ کاروبار سود پر ہو رہا ہے، اور اگر حلال کے کاروبار ہے تو مسائل نہیں سیکھ رہے، غلط ہو رہا ہے سب کچھ. وہ بھی سود کے حکم میں ہوتے، وہی فاسدہ.
نماز روزے میں تو سنت کے مطابق چل رہے ہیں، آپ نے گھر کی زندگی میں، لباس میں، معاشرت میں، اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کے دشمنوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ اور جہاں پر حالات آ جائے، کوئی خوشی فوجی کا حال آ جائے، جہاں ہندو تھے وہ اپنے طریقے چھوڑ کر کے گئے ہیں، جہاں سکھ تھے وہ اپنے طریقے چھوڑ کر کے گئے ہیں، اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ یہ تو معجون مرکب ہے۔ اس دین پر اللہ کی ساری مرضی آ جائے گی۔ وہ جو اللہ کی مرضوں کا وعدہ اس دین پر ہے، اپنے مرضی والے دین پر ہے۔ وہ تو حکم ہے کہ دین میں داخل ہو جاؤ پوری پوری۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو جب دین کا ہے تو دین سے مراد پورا دین ہے کہ وہ اس کو سیکھنا ہے، اور اللہ کرے ہمارے اندر اس کا شعور پیدا ہو جائے، ورنہ اس کا علاج نہ مشکل ہے۔ سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ جس بیمار کو اپنی بیماری کا پتہ نہ ہو، جس بیمار کو اپنی بیماری کا شعور احساس ہی نہ ہو، اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ ایسے ہی رہے گا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اعمال میں اول سے لے کر آخر تک شریک ہو کر اور دل کے کانوں سے سننا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح چلتے چلتے ہمیں اپنا حال معلوم ہو جائے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کسی ملک کے گورنر جنرل تھے یا وزیر اعظم تھے، وہ اس ملک کے جو بڑی اسپتال تھی اس کو دیکھنے کے لیے گئے، سارے شعبوں کو دیکھا، اور سارے شعبوں کو دیکھنے کے بعد جو سب سے آخر میں آیا، جو نفسیاتی بیمار ہوتا ہے جس کو آپ پاگل کہتے ہیں، ان کے شعبے میں آئے۔ جب آئے تو وزیر اعظم صاحب بھی ہے، کابینہ کے وزراء بھی ساتھ ہیں، آگے جو ہے نا پولیس والی بھی ہے، فوج والی بھی ہے، اور تماشائی تو بہت ہے، کلو جدید لذیذ، ایک جمع غفیر آ رہی ہے۔ وہ دو پاگل کمرے میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے، زور زور سے بول رہے تھے۔ ایک نے جب اس طرف دیکھا تو بڑے خوش ہو کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ مبارک ہو، ہمارا تیسرا ساتھی پہنچ گیا، ہم اب 3 ہو گئے۔ جب ساری دنیا کے سامنے وزیر اعظم کو پاگل اعظم کہہ دیا، اس کو تو آگ لگی، کتنے غصے، اور غصے کی حالت میں آ کر اب اس پاگل سے باتیں کر رہے کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فلان علاقے کا نواب ہوں، سابق کا فلان ہوں، میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ آنکھیں مت دکھائیو، دباؤ مت ڈالو، اندر آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہیو، انشاءاللہ صبح تک پتہ چل جائے کہ تم کون ہو۔ کل عصر کے بعد میں بھی وزیر اعظم تھا، لیکن صبح جب میں اٹھ گیا تو پتہ چل گیا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو دھوکہ لگا ہوا ہے اور کچھ کمی ہے تو لوگوں نے پورا کر دے کہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے راستے میں اگر چلنا صحیح ہوگا تو اس کی علامت ہی کہ انسان پر اپنے کمی کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اگر یہ نہیں چل رہا ہے تو چلنے میں کوئی خرابی ہے، کئی غلطی ہو چکی ہے آپ سے۔ اس کا نشانی یہی ہوتا ہے کہ نکل کر اللہ کے راستے میں اعمال میں چلتے ہوئے روز بروز اپنے کمی کوتاہیوں کا احساس شروع ہوتا رہے، اور جب یہ ہوگا تو تبھی وہ آگے سیکھے گا نا، اس کو دور کرے گا۔ جو بیمار ہے اور کہتے کس نے کمی بیمار ہوں، تو پاگل کا کوئی علاج کر سکتا ہے؟ وہ تو سب اس سے ڈر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ڈر رہے ہیں ان سے کہ بھی پکڑو اس کو، مجھے نہ مارے۔ تو ساری امت کو نکالنا اور سب سے کہنا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، بنیادی بات اس میں کہ ہمیں اپنے حال کا پتہ چل جائے۔ امت کی زندگی میں پورا دین نہیں ہے، اور دنیا میں جو اللہ کی مدد یا وعدے ہے وہ پوری دین کے ساتھ ہے، اجزائے دین پر نہیں ہے۔ اجزائے دین بیکار نہیں ہے، اس کو جمع کیا جائے گا اور آخرت میں حساب کتاب ہوگی، اس کے بعد جتنا بچ جائے گا اس کا بدلہ اللہ دیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر زبان سے کہا ہے، اس ایمان کے ساتھ چلا گیا تو کسی نہ کسی دن انشاءاللہ جہنم سے خلاصی مل جائے گی۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو کچھ اللہ کے وعدے ہیں وہ اجزائے دین پر نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت امت کی زندگی میں پورا دین نہیں ہے، ہر علاقے میں کچھ اجزائے دین موجود ہے، اور وہ بھی ظاہری شکل ہے، حقیقت سے خالی۔ اجزائے دین پر عمل کرنے کا مثال سمجھایا ہے کہ جس طرح کچھ ساتھی جمع ہو کر اور شریک ہو کر شرکت کے ساتھ کاروبار شروع کریں، 10-15 آدمی کی کمپنی بن جائے، وہ سارے پیسے جمع کرے کاروبار شروع کر لیں۔ اب روزانہ جتنا نفع ہے تو ہر ایک کا اس میں حصہ ہے، لیکن کوئی لے نہیں سکتا ہے اس سے،
یہاں تک کہ قرضہ ہے تو قرضہ بھی نہیں دے سکتا ہے، بھوک سے مر رہے تو کھا بھی نہیں سکتے. اس سے کہا جائے گا کہ صبر کرو، جب ہم تقسیم کریں گے وہ آپ کو آپس میں جو معاہدہ ہوا ہے، چاہے 6 سال کے بعد ہو، چاہے 1 سال کے بعد ہو، چاہے 6 مہینے کے بعد ہو، جب تقسیم کا وقت آئے گا تو آپ کو اپنے حصے کا اس وقت ملے گا، اس سے پہلے نہیں مل سکتا جو بھی ہو. اس طرح اجزائے دین پر چلنے والوں کا حال ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اگر وہ اللہ کے قبول ہو جائے اس کا اللہ بدلہ دیں گے، لیکن ابھی نہیں. مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا کہ کتنے احکامات توڑ کر کے آئے، نافرمانی کتنے کی کر چکے ہیں اور کتنے تعمیل احکامات ہو چکی، اس کا حساب کتاب ہوگا. لیکن دنیا کی زندگی بن جائے اور دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائے، دنیا میں امن ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، اس کے لیے اجزائے دین نہیں پورا دین ہے. پورے دن کی مثال حضرت نے بیان کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ذاتی سرمایہ سے بلا شرکت غیر کاروبار شروع کرے، روزانہ جتنا کما رہے ہیں وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، چاہے تو صدقہ کرے، چاہے تو خود کا ہے، چاہے تو قرضے میں دے دے، جو کر سکتا ہے. اس طرح پورا دن جب زندگی میں ہوگا تو اللہ جل جلالہ ان دعا والوں، ان کی دعاؤں پر اللہ پاک حالت بھی بدل دیں گے، اللہ پاک حاجتوں کو بھی پورا کر دیں گے، مشکلات کو بھی آسان کر دیں گے. تو جب لفظ دین آ جائے تو اس سے مراد پورا دین ہے. تو اللہ پاک کے راستے میں نکل کر دین سیکھنے کے لیے آنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی اگر ہم صاف صاف بتا دیں کوئی تیار نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فرمایا دین سیکھنے کا رواج تو ہے نہیں تو ہم کیا بتائیں کہ کتنا وقت چاہیے اس کے لیے. البتہ فنون سیکھنے کا رواج ہے، ڈاکٹری سیکھو، انجینئرنگ سیکھو، قانون سیکھو، زراعت صنعت سیکھو، اس کا رواج ہے. اور بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں کالج یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں اور وہاں 20 سال لگا رہے، تقریباً کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، وہ سب سے پہلے کالجوں میں یونیورسٹی میں نہیں بلاتے، ان کو سب سے پہلے بھائی جس نے درمیان میں اٹھ کے جانا ہے ابھی چلے جائے، اعلان ہوتا ہے کہ بھائی جس کو کوئی معذور ہے تو یہاں نہ بیٹھے، جزاکم اللہ خیر، سب کی توجہ ہٹا رہا ہے. تو ان کو وہاں نہیں بلاتے ہیں، ان کو سب سے پہلے گھر کے قریب جو پرائمری اسکول ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں 5 سال کے لیے، کم سے کم ہوتے 6 سال بھی ہے، 7 سال 8 سال تک پرائمری ملکوں میں ہے. یہ 5-6 سال کس لیے ہوتا ہے؟ نہ ڈاکٹر بنانے کے لیے ہے نہ وکیل بنانے کے لیے، یہ صرف ذہن بنانے کے لیے کہ 5-6 سال میں اس کا ذہن بن جائے، سیکھنے کا، بننے کا، پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ہو گیا تو آگے جائے گا، نہ ہوا تو بھاگ جائے گا. وہ رواج میں ہے. حضرت نے فرمایا وہ تو مروج ہے، رواج میں ہے، اس کے نفع سر کے آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے، لیکن دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے. تو ہم نے اپنے غیر مروج چیز کو چلانے کے لیے، اس کے ذہن بنانے کے لیے اپنے پرائمری کو 5 سال کے بجائے 4 مہینے کر دیا. فرمایا یہ 4 مہینے کورس نہیں ہے کہ کورس کر لیا تو اللہ کا شکر ہے آپ کو داخلہ مل گیا. یہ 4 مہینے اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کرے 4 مہینے اس طرح لگ جائیں کہ اپنا حال بھی پتہ چل جائے. اس لیے کہ جو مطمئن ہے کہ میں دیندار ہوں، وہ دین کیا سیکھے گا؟ جس کو 2 کا لگ جائے یہاں بیٹھ کر کے کہ میں کراچی میں ہوں، تو کراچی کا ٹکٹ لے گا، اس کو مفت میں دے دو نہیں لے گا. کہتے میں کراچی میں ہوں، وہ اسٹیشن جائے گا، وہ کسی گاڑی میں بیٹھے گا کہ مجھے کیا ضرورت ہے. تو اگر خدا نخواستہ دیہاتی ڈاکٹر بن کر کے جو ہے وہاں کے قاری صاحب بن کر کے ہم مطمئن ہے کہ میں تو پورا دیندار آدمی ہوں، تو پھر آ کر پتہ نہیں ہم کیا کریں گے؟ لوگوں کو ٹھیک کریں گے، نہ وہ ٹھیک ہوں گے نہ ہم ٹھیک ہوں گے. تو سب سے پہلے اس بات کا احساس پیدا ہو جائے، اس کمی کا شعور پیدا ہو جائے، یہ مستحضر ہو جائے، تب تو آگے ہم دین سیکھیں گے. اور دین میں وہ دونوں اجزاء ہیں، وہ بندگی بھی ہے، نمائندگی بھی، دونوں کو سیکھنا. اب سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے 2 اعمال ہے، ایک دعوت ہے، ایک دعا ہے، اور دونوں میں جی نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھو کہ روزانہ کتنے گھنٹے دعوت دے رہے ہو، تو جواب خود ہی ملے گا. کیا رکاوٹ ہے؟ کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس جی نہیں لگ رہا ہے. کیا نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے گھنٹے سن رہے ہو روزانہ؟ پھر وہی حال ہے. دعا میں کتنے گھنٹے دعا مانگ رہے ہو اور کس بات کی دعا مانگ رہے ہو؟ جس کی سب سے پہلی حاجت ہے وہ ایمان ہے،
دنیا سے جاتے وقت ہمارا سب سے اول آخر حاجت کیا ہے؟ ایمان ساتھ ہو. دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے ایمان ہے، اس کے لیے کبھی روئے اللہ کے سامنے، کبھی مانگے کہ اللہ مجھے کامل ایمان نصیب فرما دے، سچے یقین مجھے نصیب فرما دے، بلکہ مطمئن ہے. تو یہ شعور احساس پیدا ہو کر کے اور پھر ان اعمال میں دل لگ جائے جن اعمال کے ذریعے سے دین زندگیوں میں آتا ہے. اور جس جگہ پہ رہنے سے انسان دیندار بنتا ہے وہ مسجد ہے، اور وہ اعمال دعوت و دعا ہے. اس کے لیے 4 مہینے ہیں. تو اللہ کرے ہم سب اپنے آپ کو پڑھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں. اس کو نہیں دیکھنا کہ کتنے دن گزر گئے کتنے باقی ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کو شکر ہے 25 دن گزر گئے، 15 دن باقی ہے، 2 مہینے گزر گئے، 2 مہینے باقی، 6 مہینے گزر گئے. یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. یہ ہے کہ ہمیں جو بلایا تھا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، تو میرا جی کتنا لگ گیا مسجد میں، اعمال دعوت میں میرا دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ اگر لگ رہا ہے تو سمجھو اس کو داخلہ مل گیا. کیا مل گیا بھائی؟ اور جو داخلہ مل جائے گا اس کے بعد پھر آگے پڑھنا شروع ہوگا نا بھائی، آگے ترقی شروع ہوگی. جس کو ابھی تک داخلہ ہی نہیں ملا، چاہے 2 سال نہیں بس 20 سال بھی رہے، وہ تو وہی کہ وہی رہیں گے. پیچھے جانے کا تو ہو سکتا ہے، آگے نہیں جا سکتے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جی لگ جائے. حضرت کے الفاظ تو یہ کہ جی لگ جائے، مناسبت پیدا ہو جائے، عادت پڑ جائے، رنگ چڑھ جائے. لیکن الفاظ وہ شاید مشکل ہوں گے، اس لیے اس کا آسان ترجمہ ہے کہ داخلہ مل جائے. اور جس کو داخلہ مل جائے پھر واپس جا کر اپنے مقام پر اس طرح چلنا شروع کرے کہ جو نکلنے کے زمانے میں مایا حاصل ہوئی ہے، جو کچھ جہاں تک پہنچ چکے، وہ جو ہر ایک اپنا اپنا حال ہے، سب برابر نہیں ہے. مقام پہ جا کر جو ہے اس حال پر باقی رہے. جو مایا حاصل ہوئی ہے وہ محفوظ رہے، وہ ضائع نہ ہو جائے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مقام پہ جا کے مقامی جماعت بناؤ اپنی مسجد میں، اور اس مسجد کے ساتھ مل کر کے سارے اعمال کرو. اس لیے کہ انفرادی اعمال تو ہے نہیں، اجتماعی اعمال ہے. اور اجتماعی اعمال میں پھر کیا ہے؟ مقامی جماعت بن جائے. اعمال تو تب ہو سکتے ہیں نا، یہ نہ ہو کہ ہم نے وہاں اعمال شروع کر دی. کیسے شروع کر دیا ہے؟ ایک آدمی مہمان آیا تو اس سے ہم نے کہا تعلیم کر لو. کیا کر لو بھائی؟ کوئی ٹھیکیدار ٹھیکے پر کیا آپ گشت کر لو، تو ایک دن کر لے گا، پھر کون کرے گا؟ کسی جگہ اعمال کو چالو کرنے کے لیے، اعمال کو زندہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہاں مقامی جماعت بنا. جس طرح شکر ہے چلہ لگانے کے لیے سب کے ذہنوں میں ہے کہ چلہ تب لگے گا جب مقامی جماعت اپنے ساتھ جماعت تیار کرو. کیا کرو بھائی؟ اکیلے جاؤ گے تو آپ کا چلہ شمار نہیں ہوگا، آپ کا سال لگ جائے گا اکیلے پھرتے ہوئے. اس طرح مقام پر جو اعمال ہے ان کے لیے مقامی جماعت بنا دے. اور پھر اس میں اجتماعی اعمال کیا ہے؟ 5 اعمال ہے. 5 اعمال میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ 2 گشتیں. ایک اپنی مسجد کی گشت، ایک دوسری کی مسجد گشت ہے. یہ 2 ہیں، یہ ہمارا آپ کا سبق ہے. دوسرا عمل پھر ہے 2 تعلیمیں، ایک مسجد کی تعلیم، ایک گھر کی تعلیم. تیسرا عمل ہے پھر مہینے کی 3 دن 72 گھنٹے والے، 48 گھنٹے والے نہ. اور چوتھا عمل ہے مسجد کی آبادی، کہ مسجد ہمارے آپ کی مسجد جو ہے اعمال سے آباد ہو جائے 24 گھنٹے. اس کے لیے کم سے کم عنوان 2.5 گھنٹے کا ہے کہ بھئی ہم فقط فارغ کر کے یہاں کے اعمال کرتے رہیں گے تو مسجد آباد ہوگی. تو کم سے کم 2.5 گھنٹے، پھر آگے 8 گھنٹے، بلکہ یہاں تک بھی پہنچنا ہے آدھا دن آدھی رات. یہ تو اجتماعی طور پر ہو. اور انفرادی طور پر روزانہ انفرادی دعوت بھی، انفرادی تعلیم بھی، انفرادی تلاوت بھی، اور ذکر بھی، دعائیں بھی، نوافل بھی، یہ سب کچھ کرو. جب یہ سب کچھ ہم کریں گے تو جہاں تک پہنچ چکے تھے 4 مہینے یا سال میں، انشاءاللہ اس حال پہ باقی رہیں گے. آگے نہیں جا سکتے، اس حال پہ باقی رہے گا. اگر خدا نخواستہ اس میں کمی کریں گے تو جو مایا حاصل ہوئی ہے وہ باقی نہیں رہے گا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 8 مہینے میں وہ شاید نکل جائے گا. خالی ہو جاؤ گے، الفاظ یاد ہوں گے، شکل تو وہی ہوگی، اندر سے خالی ہو جائے گا. اور پھر حضرات نے لکھا ہے کہ خدا نخواستہ ایک دفعہ اگر وہ مائع ضائع ہو جائے جو نکلنے کے زمانے میں حاصل ہوئی ہے، شاید 10 گنا محنصیبی وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں پہنچ کر کے گر گیا ہے. یہ جو ہم رو رہے ہیں نا کہ وجہ کیا ہے، اس کا وجہ بتا دیا، یہی وجہ ہے.
تو اس طرح پھر 8 مہینے اپنے مقام پہ رہے، تو یہ سمجھو کہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور 8 مہینے کے بعد پھر اول نمبر 4 مہینے والوں کا ہے کہ سالانہ 3 چلے ہو، نہ ہو تو کم سے کم 1 چلہ، یہ جملہ ساتھ یاد رکھو، کم سے کم 1 چلہ۔ اور وہ 4 مہینے میں ایک چلے میں کیا ہو، یہ نہ ہو کہ اللہ کا شکر ہے میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، مجھے تو سب کچھ پتا ہے، اس طرح نہ ہو۔ حضرت فرمایا کرتے نکلنے کے زمانے میں 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے ان اعمال میں، یہ معلومات کے لیے نکلنا نہیں ہوتا ہے، ان اعمال کو کرتے ہوئے اپنے بننے کے لیے ہوتا ہے۔ کن اعمال میں لگو؟ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، نقل و حرکت ہے، گشتے ہیں۔ اور 8 گھنٹے جو بچ گئے، 16 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے بچ گئے نا 24 میں، اس میں سے تقریباً 6 گھنٹے سونے کے لیے بقدر حاجت حکم سمجھ کر، باقی 2 گھنٹے جو ہے کھانے پینے کے لیے بقدر حاجت، بات چیت، وضو استنجا کے لیے۔ اس طرح قابو میں آ جائے۔ اب یہ ہو سکتا ہے سب کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، سب سے بڑا دشمن ساتھ آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ نفس۔ وہ کون ہے؟ نفس ہے۔ ہمارے 1 سال کی جماعت 9 مہینے کی تشکیل سے واپس آئی تو ہمارے ایک بزرگ کارگزاری سن رہے تھے، ان سے پوچھا کہ سچ سچ بتا دو 9 مہینے کے اندر کتنی لڑائی ہوئی آپس میں؟ جماعت والوں نے بتایا شکر ایک لڑائی بھی نہیں ہوئی، بھائیوں کی طرح محبت کے ساتھ 9 مہینے گزار کر کے آئے۔ تو بزرگ فرمانے لگے اچھا پتہ چل گیا تم سبھی لڑ رہے تھے۔ جب بزرگ نے کہا کہ اچھا پتہ چل گیا تم سبھی لڑ رہے تھے، بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، وہ ڈر گئے کہ ہماری شکایت کس نے پہنچائی یہاں پہ۔ لیکن بزرگ نے جملے کو جلدی مکمل فرما دے کہ اچھا تم سبھی لڑ رہے تھے اپنے نفس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ لڑنا تو ہے، لیکن لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ امیر صاحب کے ساتھ لڑنا ہے یا نفس کے ساتھ لڑنا ہے؟ تو جو 24 گھنٹے نفس کے ساتھ لڑنا شروع کرے گا، جس کو اللہ یہ توفیق نصیب فرما دے، یہ لوگ آپس میں کب لڑیں گے کہ کیا کریں، موقع ہی نہیں مل رہا ہے، کیا نہیں مل رہا۔ اور اگر نفس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے تو غلام بن کے چلنا ہو، تو پھر لڑنے والے تو ہے انشاءاللہ، لڑیں گے، شروع کریں گے امیر صاحب سے، اس سے، اور دین کے نام پر لڑیں گے، کروائیں گے نفس ہم سے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر 24 گھنٹے اس طرح لگ جائے، یہ آسان طریقہ ہے۔ اس طرح آنا جانا شروع کرے تو 10 سال بھی لگا سکتے ہو، 20 سال بھی لگا سکتے ہو، 40 سال بھی لگا سکتے ہو، لگا سکتے نہیں لگا سکتے ہو۔ اور ایک دم 10 سال کے لیے کون تیار ہے؟ تو ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے 4 مہینے لگ گئے، اللہ کا شکر ہے پہنچ گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہی کہاں پہنچا ہے وہ پتہ چل جائے گا کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ یہ کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے نکل کر کے آئے ہیں۔ اب ہم سے مطالبے کہ ذرا ہمت کر کے مقابلہ شروع کرو۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے، کوئی ہمیں نہیں بنا سکتا ہے۔ اس مغالطے میں نہ رہو کہ کوئی آ کر ہمیں کندھے پر بیٹھا دیں گے، ہم تو نفس کی غلامی کرتے رہے، اور وہ کہتے کوئی فکر نہ کرو انشاءاللہ میں نے ٹیکے پر لی، آپ کو جنت پہنچا دوں گا۔ کہاں پہنچا دوں گا؟ سمجھ میں آ گیا نا میں کہ ہم جو مرضی کرتے رہے، جو جی میں آ جائے کرتے رہے، اور وہ ہمیں کندھے پر بیٹھا دے، اور 2 گھنٹے کے بعد کہتے اتر جاؤ آپ کا اسٹیشن آ گیا۔ کون سی جگہ کی؟ جنت الفردوس۔ یہ زبردست دھوکہ لگا ہوا ہے۔ چلنا کس کے ذمہ ہے؟ بولو بھائی، چلنا ہمارے ذمہ ہے۔ چلیں گے تو پہنچیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، نہیں چلیں گے تو وہی ہوگا۔ بتانے والے راستہ بتا سکتے ہیں، راستہ بتا سکتے ہیں، طریقہ بتا سکتے ہیں، کوئی کندھے پر بٹھا کر کے لے جانے والے کوئی نہیں ہے، کوئی دھوکے میں نہ آنا۔ تو یہ نکلنا جو ہے اور نکالنا جو ہے، یہ پھرنا اور کہنا سننا جو ہے، یہ سب کچھ دین سیکھنے کے لیے، اور دین وہ سیکھے گا جس کو یقین ہو جائے کہ جو دین مطلوب ہے وہ میری زندگی میں نہیں ہے، اپنے اس مغالطے سے نکل جائے۔ اور پھر دین سیکھنے میں ترتیب کیا ہے کہ دین سیکھنا ہے تو کس طرح سیکھنا ہے، یا نہ کہ ہم سیکھنے والے جو مرضی کرتے رہو، نعرہ لگاؤ کہ ہم سیکھنے والے۔ سیکھنا ہے، اور سیکھنے میں ترتیب یہ ہے
کہ دین سیکھنے میں شروع ایمان سے ہے. سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان ہے، اور سب سے زیادہ وقت اس پہ لگتا ہے. دین میں جو سب سے زیادہ وقت لگتا ہے کس پہ لگتا ہے؟ اور خیر سے اس کے سیکھنے کا رواج ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے خاندانی مسلمان ہے. کون ہے بھائی؟ وہ جو خاندانی حکیم ہوتے ہیں وہی آپ مسئلہ ہے آپ کا. اللہ کا شکر ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں کلمہ مل گیا، اور جس کا نام مومن خان ہو اس کو تو اور ہی مشکل ہے. کیا ہے بھائی؟ اور دو کا یہ لگا ہوا ہے کہ وہ سارے وعدے اس پر ہے، اس پر اتنا ہے کہ اگر اسی پر موت آ جائے انشاءاللہ تو کسی نہ کسی دن نجات مل جائے گی. لیکن جو اللہ کی مدد ہے، جو جنتی زندگی ہے، جو بالطب زندگی ہے، جو مزوں والی زندگی ہے، سارے مشکلات آسان ہو جائیں، اس کے لیے وہ دین چاہیے جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے، اور وہ سیکھنے سے آتا ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ اس طرح چلیں گے، دین سیکھیں گے انشاءاللہ، اور مسلسل چلنا ہے. کب تک چلنا ہے؟ جب تک بن نہ جائے. کیا نہ ہو جائے؟ میں جلد اس لیے کر رہا ہوں کہ درمیان میں اگر میں سانس بھی لوں گا تو کہتے کب تک کہ بس مر جائے. کیا ہو جائے؟ موت تک. یہ ہمارے بزرگوں نے ترتیب ہمیں مروانے کے لیے نہیں دیا ہے کہ یہ شروع کرو تاکہ سب مر جائے، آپ سے زمین خالی ہو جائے. وہ دنیا والوں سے جا کے پوچھو، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کے تو 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ یہاں آ رہے ہو، اسکولوں میں کالجوں میں، کب تک جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جب تک ڈاکٹر نہ بن جاؤں. دعا کرو. کیا کروں؟ جب تک فلاں نہ بن جاؤ. اس کے سامنے ایک نقشہ ہوتا ہے، اس کے لیے آنا جانا ہوتا ہے. اگر اس کو دھوکہ لگ جائے کہ دعا کرو موت تک چلتا رہوں گا، تو پھر ان سے کہو اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو؟ لاکھوں کا خرچہ ہے، قبرستان میں جا کے سو جاؤ، انشاءاللہ فرشتہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ آپ کو لینے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے. کس کے لیے؟ وہاں تو سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بننے کے لیے جا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اور پھر رات دن لگی ہوئے ہیں، اور یہ کوئی منزل سامنے ہے نہیں. اللہ کا شکر ہے بس اتنے مہینے ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے. کیا ہو گئے بھائی؟ تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آزاد بن کے چلنا نہ ہو، اپنے آپ کو حوالے کرے. اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق تب پیدا ہوگی جب ابراہیمی قربانیوں پر آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ کسوٹی ہے، وہ معیار ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کا. وہ کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی پہ چلنا نہیں ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی مرضی پر سب کچھ قربان. جان دینے کا وقت آ گیا تو بالکل حاضر ہے، لبیک اللہم لبیک. خاندان چھوڑو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لبیک اللہم لبیک. منصب چھوڑو، وزارت عظمیٰ کی کرسی مل رہی، لات مارو تو مار دیے. بھی بچے کو چھوڑ دو، جنگل صحرا میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. جوان بیٹے کی گلی پر چوری چلاؤ، چلا دیا. تو اللہ کے ساتھ جب تعلق پیدا ہو جائے پھر ان میں سے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے. وہ سارے کام مشکل کیوں ہے کہ تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اور تعلق سے مراد کیا ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں، دل کا رخ مال کی طرف ہے، اشخاص کی طرف ہے، چیزوں کی طرف ہے. ان کے لیے مرنا بھی آسان ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اللہ کا جو آسان حکم ہے وہ بھی نہیں پورا کر سکتے. کر رہے تو رواج کے طور پر لوگ کر رہے تو میں بھی کر رہا ہوں، اور نہ کرے نعوذ باللہ تو میں بھی نہیں کروں. اور پھر قربانی ہو، اور قربانی مسلسل ہو، رمضانی نہ ہو. یہ نہ کہ ماشاءاللہ ایک رات تو بڑے جوش میں آئے تھے، 500 رکعت نفل پڑھ لی، اگلے دن فجر کی نماز بھی قضا ہے. کیا ہے بھائی؟ اس میں پھر استقامت ہو کہ اس پہ جمنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مستقل مزاج ہو. اور صرف جمنا نہیں ہے، پھر آگے سبقت بھی ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. آ جاؤ بسم اللہ کرو. مقابلہ کرنا ہے، دوڑنا ہے تو دوڑنے کے مقابلہ کرنے کے میدان یہ کون آگے بڑھ جاتا ہے. سبقت ہو ہر عمل میں، نکلنے میں بھی، ایمان میں بھی، اعمال میں بھی، قربانیوں میں بھی مقابلہ ہو، آگے بڑھ رہا ہے. اور سب کچھ کر کر کے اطاعت بھی ہو کہ کہیں آزاد نہ ہو جائے کہ قربانی کر چکا ہوں، مسلسل چل رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، اب میں خود مختار بن گیا. اپنے آپ کو حوالے کرے، مشورے کے حوالے. کس کے حوالے ہو؟ ورنہ نفس و شیطان پتہ نہیں کہیں حملہ کر کے تباہ کر دے گا. تو یہ وہ ترتیب ہے جس کے لیے نکل کر کے ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں. اس طریقے سے 8 مہینے مقام پر، 4 مہینے یہاں پہ. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان ہے.
اور شکر ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر کے ایمان کا کلمہ سب کے زبانوں پر مفت میں مل گیا. ہمیں سب کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عظیم دولت ہے، لیکن یاد رکھو یہ کلمہ ایمان ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ اور ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. اس کلمے کی جو حقیقت ہے وہ دل کے اندر کتنا ہے اس کو دیکھا جائے گا. یہ کلمہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی جگہ زبان نہیں ہے، تقویٰ کی جگہ دل ہے. یہ کلمہ توحید ہے، اور توحید کی جگہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر میں زوردار تقریر کر کے بڑا موحد بن گیا. کیا بن گیا بھائی؟ اس کی جگہ دل ہے. دل کے اندر توحید ہے یا نہیں ہے؟ تو شکر ہے زبان پر کلمہ تو ہے، آگے اس پر محنت ہے، اور محنت دعوت و دعا ہے. اس طرح محنت مسلسل ہو اور مسجد میں رہنا ہو کہ زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے. کہاں اتر جائے؟ تو شکر ہے دل بھی سب کے پاس موجود ہے اور کلمہ بھی ہے. اب اللہ کرے سمجھ میں آ کر ہم شروع کریں. ایک بزرگ کے مہمان آئے، اس بزرگ نے مہمان کے اکرام کے لیے چائے بنائی، اور چائے بنا کر کے پیالی میں ڈال دی. اپنے ہاتھ سے اس پیالے کے اندر چینی ڈال دی، اور چینی ڈال کر کے اس پیالے میں چمچ رکھ کے مہمان کے سامنے کر دی. مہمان نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے گون بھر لیا. کہنے لگی اس کے اندر چینی نہیں ہے. تو بزرگ فرمانے لگی بندہ خدا چینی ہے میں نے خود ڈالی ہے، مجھے یقین ہے کہ چینی اس کے اندر ہے، اور دیکھو چمچ بھی ہے. اور شکر ہے اللہ نے آپ کو دو موٹے موٹے ہاتھ بھی دیے ہیں. کیا دیے ہے بھائی؟ آپ کو فالج تو نہیں ہوا ہے نا؟ بغیر ہاتھ کے تو نہیں ہو. کچھ تھوڑا بہت کام آپ بھی کر لو، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو. یہ سمجھ میں آ گیا جزاکم اللہ. وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کرے، سب کہتے یوں کرو، کیا کرو اور کتنا کرو، کہ بھائی 1 منٹ کا کام ہے. کیوں کہ اس کا میٹاس بھی تو 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، اخلاص کی حلاوت نصیب فرما دے. وہ جس کو ملے گی اس کو میں پتہ چلے گا نا، وہ الفاظ کی چیز تو نہیں ہے. تو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹاس مل جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس کے حاصل ہونے پر اگر 60 سال بھی لگ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ میں آ جائے. نہ ہو تو پھر شاید 4 مہینے بھی بوجھو کہ دعا کرو جلدی ختم ہو جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ تو یہ نقشہ سامنے ہو کہ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان ہے. اب ایمان کا کلمہ سب کے زبانوں پر ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ایک الفاظ ہے، ایک حقیقت ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ صرف پہلا نمبر نہیں، ہر نمبر کی حقیقت ہے. اگر حقیقت ہمارے آپ کے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے الفاظ ہے جو مجھے یاد ہے اور جس مجھے بولنا آ گیا ہے، تو دھوکے میں رہیں گے. پھر ہم روزانہ دعوت نہیں دے سکتے. جن نوجوانوں کو، جن بچوں کو بولنا نہیں آیا وہ بہت دعوت دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ زبان چالو ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اس لیے دیتے ہیں نا کہ مجھے بولنا آ جائے تاکہ مجھے بھی بیان کرنا آ جائے ہاتھ میں. اور جس کو بولنا آ جاتا ہے تو خیر سے دھوکے میں لگ جاتے کہ الحمدللہ دخلت الجنہ. کیا ہو گیا بھائی؟ وہ لڑتے رہتے کہ مجھے بیان کیوں نہیں دے رہے. باقی ان سے پوچھ روزانہ دعوت کتنے دے رہے؟ چھٹی. اس لیے ہوتا ہے کہ الفاظ سامنے ہے، حقیقت سامنے نہیں ہے. اور اگر کوئی دعوت دینا بھی شروع کرے تو دعوت دیتے وقت اپنے آپ سے غافل ہو کر لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں. اور اللہ کا وعدہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، جو محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہے. یہ اپنا نیت نہیں کر رہے. تو کیا ہوا؟ نہ یہاں کچھ ہوا نہ وہاں کچھ ہوا. کہتے تبلیغ میں 20 سال لگے، کچھ ہوا نہیں، کوئی اور راستہ تلاش کرو. نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. نام تو یہاں کے لے رہے، آگے پتہ نہیں کہ راستہ کیا ہے، چلنا کس طرح ہے، اور میں کس طرح چل رہا ہوں. ورنہ انسانوں کے بننے کا یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء لے کر کے آئے. یہ صحابہ والی ترتیب ہے. ترتیب سے میرا مراد چلے 3 چلے نہیں کہ دھوکہ نہ لگ جائے. ترتیب سے مراد کیا ہے؟ وہی دعوت، وہی دعا، وہی تعلیم، ایمانیات کی تعلیم، وہی مسائل سیکھنا، وہی تلاوت، وہی ذکر، وہی دعا، وہی نمازیں، وہ اللہ کے راستے میں پھرنا، قربانی برداشت کرنا. یہ انبیاء والی محنت ہے. انسانوں کے بننے کا واحد ذریعہ ہے. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان ہے. لیکن ایمان وہ سیکھے گا جس کے سامنے ایمان کی حقیقت ہو.
شکر ہے مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بغیر ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان سیکھو تو ایمان سیکھنے کے لیے معیار میں اور آپ نہیں ہو، اس کے لیے معیار کون ہے؟ صحابہ ہے۔ بابو کیف کانت الصحابہ یؤمنون بالغیب، صحابہ والی ایمان، اور صحابہ فرما رہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے، صحابہ کرام ایمان سیکھ رہے، اللہ کے نبی ایمان سکھا رہے، ہم بغیر سیکھے کہ ماشاءاللہ مطمئن ہیں کہ ایمان تو ہے، آگے چلو۔ اور صحابہ کرام نے جو بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سے مراد احکامات ہیں، ہم احکامات سیکھ رہے تھے، دین پر چل رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ والی ایمان سیکھنا یہی تزکیہ ہے، یہ اصلاح نفس ہے۔ تزکیہ ہو جائے، اصلاح ہو جائے، اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہ کمزور ایمان مضبوط ہو جائے۔ کیا ہو جائے بھائی؟ ساری بیماری کی جڑ کیا ہے؟ ضعفی ایمان ہے۔ کیا ہے؟ یہ جتنے خرابیاں پیدا ہوئی ہے، جتنے اندر کے رذائل ہے، وہ سب کی جڑ کیا ہے؟ کمزور ایمان۔ جس طرح انسان جو ہے صحت کمزور ہو جائے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو چاہے بڑھاپے کی وجہ سے، اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، ہل بھی نہیں سکتا ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے، اللہ اس کو جوانی دے دے، اللہ اس کو صحت دے دے، پھر دوڑنے کے لیے بھی تیار ہے، اٹھنے کے لیے بھی تیار ہے، بولنے کے لیے بھی تیار ہے، اس کی نشانی ہے۔ اس طرح دین پر چلنے میں جو ہمیں سستی اور رکاوٹیں دکھائی دے رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی واضح علامت ہی کے اندر ایمان کا حال بہت کمزور ہے۔ نام کی مسلمان ہے، نام کی ایمان والے ہیں، نہ ہونے سے لاکھ درجہ بہتر ہے، لیکن وہ ایمان نہیں ہے۔ تو جو پہلا نمبر ہے وہ ایمان سیکھنا ہے، اس سے مراد صحابہ والی ایمان ہے، اس ایمان کو سیکھنے کے لیے دعوت ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس ایمان کو سیکھنے کے لیے ایک تو روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی ہے، ان کی ربوبیت سمجھانی ہے، انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا ہے، اپنے قصے کہانیاں نہ سنائیں، اور ایمان کے نفع بتانا اور لوگوں کی تشکیل کرنا۔ یہ خلاصہ بتا دیا ہے۔ صرف بولنے کا نام دعوت نہیں ہے کہ دعوت دو، ایمان کی دعوت دو۔ کس کی دعوت دو؟ اعمال کی دعوت دو۔ انسان باتیں کرنے سے نہیں بنتا ہے، بلکہ اگر خدا نخواستہ صرف باتیں کرنا ہو تو روحانی بیماریوں میں سے دو جڑ کی بیماریاں کیا ہے؟ زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا۔ اس سے باقی ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کو یہ بیماری لگ جائے، اب اس انتظار میں کہ میرا تزکیہ ہو جائے، میں بن جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دعوت سے مراد بولنا نہیں ہے، زیادہ بولنے کا نام تو باتوں نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دعوت سے مراد کیا ہے کہ ان باتوں کی دعوت دو، سب سے پہلی ایمان اعمال کی دعوت دو، ان 6 باتوں کی دعوت دو، یہی سنو، یہی کہو۔ تو روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی، اللہ کی بڑائی سمجھانی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سب سے پہلا حکم ہے۔ 5 آیاتیں نازل ہوئی اللہ کے نبی کو بتانے کے لیے کہ آپ کو ذمہ داری مل گئی، درمیان میں وہی بند ہو گئی۔ اب اس کے بعد سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پہلا حکم ہے کہ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے۔ اور شکر ہے ہم جب دنیا میں آئے، اگر تو سب کو یاد نہیں ہوگا تو معلوم تو ہوگا کہ سب سے پہلے کان میں جو لفظ پڑی کون سی؟ اللہ اکبر ہے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک روزانہ بار بار اس کی دہرائی ہو رہی ہے۔ شور زیادہ ہو گئی نا، اسپیکر لگ گئی تاکہ کسی کو گلا نہ رہے کہ مجھے یاد نہیں رہا۔ روزانہ آواز آ رہی ہے، اور کتنے دفعہ آ رہی ہے؟ ہر اذان میں کتنے دفعہ ہے؟ 6 دفعہ اللہ اکبر ہے۔ کتنے دفعہ ہے؟ اقامت میں کتنے دفعہ ہے؟ 6 دفعہ ہے۔ شروع میں 4 ہے نا، آخر میں پھر 2 دفعہ ہے، اور پھر نماز میں کتنی دفعہ ہے؟ تراویح میں کتنے دفعہ ہے؟ لیکن غفلت کے ساتھ تو نہ ہو نا، یہ جو بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بہت بڑا ہم نے بہت سنا ہے کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا وزیر ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، بڑا اسلحے والے، بڑا فلان ہے۔ اب ان کو سوچ سمجھ کے بڑا کہہ رہے ہیں، تو
تو بڑے اسلحے والے نے دھمکی دی، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ بھائی وہ ان کے پاس بہت بڑا اسلحہ ہے، اس نے ہمیں دھمکی دی کہ میں ماروں گا تمہیں۔ بہت بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ چینی مت استعمال کرو، کہ جی بالکل انشاءاللہ ایک دانہ بھی نہیں استعمال کروں گا۔ کیوں؟ بڑے ڈاکٹر نے کہا۔ کس نے کہا ہے؟ فرمایا ان کو تو بڑا کہہ رہے سمجھ کر، اور بیوقوف نے اللہ کو سمجھا نہیں ہے، بغیر سمجھے کہتے اللہ اکبر نعرے لگا رہے ہیں۔ سب سے بڑا کون ہے؟ وہ اللہ کہتے سود مت لو ورنہ میرے لانے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے اللہ کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر زبان کے اوپر ہے، اندر نہیں اترا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی دعوت ایمان و یقین کی دعوت میں دعوت دینی ہے، اللہ کی بڑائی سمجھانی، اور سمجھانے کا انداز کیا ہو؟ سمجھانے کا انداز یہ ہو کہ جس طرح آپس میں لڑتے وقت جب غصے میں آتے ہیں نا کہ تم کون ہو، کرو جو کچھ کرنا ہے۔ تم کون ہو کیا مانا؟ یعنی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ سے کوئی خوف نہیں مجھے۔ تو یہاں بڑائی سے اور چھوٹائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ کیا مانا ہے؟ کہ ہم سب اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اس کے ضمن میں مخلوق کی چھوٹائی آئے گی، اور چھوٹا پن میں سب سے پہلے میں خود ہوں، اور جن سے میں ڈر رہا ہوں وہ ہر ایک کو اپنا پتہ ہے میں کس کس سے ڈر رہا ہوں، اور مجھے کس کس سے امید ہے، کہاں سے ملنے کا مجھے کچھ ہے کہ وہاں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کی چھوٹائی دل میں آ جائے اور اس زبان سے کہنا پڑے گا کہ میں بھی اللہ کے محتاج، وہ بھی اللہ کے محتاج، یہ بھی اللہ کے محتاج، ہم سب اللہ کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے، مر بھی نہیں سکتے۔ یہ بولنا ہے تاکہ اندر مجھے اپنے سے ہونا، ان سے ہونا، ان سے ہونا جو آیا وہ اندر سے نکل جائے۔ یہ نکلے گا نہیں ویسے۔ اب اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سب کے بغیر، میرے بغیر، ان کے بغیر، آپ کے بغیر، اس کے بغیر، اگر اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی سمجھانی، ان کی ربوبیت سمجھانی ہے کہ پرورش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جس سے ہمیں دھوکہ لگ رہا ہے یہ اسباب ہے، ارباب نہیں ہے۔ دنیا دار الاسباب تو ہے، دار الارباب نہیں ہے۔ رب تو ایک ہے۔ رب پر یقین آنے کے لیے بیان کرنا ہوگا کہ اللہ پاک رب العالمین ہے، پالنے کا ارادہ فرما دے تو تمام اسباب تربیت کے بغیر بھی اللہ پاک دے سکتا ہے اور پال بھی سکتے ہیں، اور اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو تمام اسباب تربیت کے اندر ہی زندگی بگاڑ سکتے ہو، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کی ربوبیت سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی ہے، اور انبیاء کے قصے سنانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں اللہ نے اپنے قدرت کو دکھایا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا ہے اپنی ترتیب پر نہ ہو، مقررین کے انداز پر نہ ہو کہ قصہ یاد کر لیے 2 گھنٹے بیان کرو اس پر۔ قرآن پاک کا جو انداز ہے وہ انداز اسلوب ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بہت ہے لیکن تفصیل نہیں، اجمال ہے۔ کیسے؟ بطور نمونہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن میں ایک قصہ موجود ہے کہ دشمنوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، یہ ہے نا بھائی، اور پھر آگے تفصیل نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم ہو گیا، اتنا قرآن میں ہے۔ اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا ہے، آنکھ کھول کے دیکھو، میں بھی دیکھو، آپ بھی دیکھو، سونے والی بھی آنکھ کھول کے دیکھ لے، جاگنے والی بھی آنکھ کھول کے دیکھ لے کہ جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا ہے اس آگ کے اندر آگ سے بچنے کا کیا سبب ہے؟ حضرت فرماتے کہ اتنا تو زبانوں پر آیا ہے کہ اللہ خالق کے ساتھ کہتے لیکن، اللہ رازق ہے لیکن، اللہ ہی کرتے لیکن۔ فرمایا ان مسکینوں کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ان کا یقین لیکن پر ہے۔ کس پر ہے؟ کس لیکن پر ہے؟ وہ ہر ایک کو اپنے اندر لیکن کا پتہ ہے کہ اللہ ہی دیتے لیکن، وہ ہر ایک لیکن اپنا اپنا ہے۔ دل کا یقین تو لیکن پر ہے، اور لفظ اللہ کیا ہے؟ عادت کے طور پر تک یہ کلام زبان پہ چڑھ گیا ہے۔ تو قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، دلوں کی جو بیماری سب سے خطرناک بیماری غلط یقین ہے، اس کا علاج ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ آنکھ کھول کے دیکھو، کوئی لیکن نہیں ہے بچنے کا، کوئی لیکن نہیں ہے پلنے کا، کوئی لیکن نہیں ہے چمکنے کا، جس کو ہم لیکن کہتے ہیں۔
لیکن اللہ نے چاہا تو اللہ نے حفاظت فرمائی، لیکن کے ساتھ یا بغیر لیکن سے؟ بغیر لیکن کے، اپنی قدرت سے اللہ نے حفاظت فرمائی، اپنی قدرت سے اللہ نے تربیت فرمائی، اپنی قدرت سے اللہ نے عزت دی، اپنی قدرت سے۔ اور قدرت کیا ہے؟ اللہ کی ذاتی طاقت۔ اللہ کی ذات کی طاقت کا نام کیا ہے؟ قدرت۔ ابراہیم علیہ السلام کو غلبہ دے دیا اور ساری حکومت کو فیل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسکیم چل پڑی، قیامت تک چلی گی انشاءاللہ۔ نمرودی وہ پوری حکومت کی اسکیم کو اللہ نے فیل کر دیا، وہ چاہتے تھے نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو انبیاء کی قصے بھی سنانا ہے اور ساتھ زبان سے بھی کہنا ہے۔ اللہ کرے آپ بھی زبان سے اس وقت بھی کہہ دو، سب کہو اللہ جو چاہتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ اور کسی مخلوق سے کون مراد ہے؟ ہر ایک اپنے دل میں دیکھو کہ اندر کون کون پڑا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنا پتہ ہے نا۔ امیر صاحب کو تو پتہ نہیں کہ امیر صاحب میرا نماز دیکھو میرا اندر کون پڑا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ مشترک جو اندر میں پڑا ہے، جس کا یقین ہے، اس کا نام ہے میں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں کا یقین ہے یا نہیں کہ اللہ ہی کرتے، لیکن میں بس یہ بکری والے میں ہے، کون سے ہے بھائی؟ سب سے زیادہ غلط یقین اپنی ذات کا ہے۔ وہ قصہ تو سونا ہوگا، اس پر ہنستی بھی رہتے کہ ایک پرندہ ہے، سوتے وقت دونوں ٹانگ کر کے آسمان کی طرف، کسی نے کہا سیدھے ہو کے سو جاؤ، کہنا آسمان نہ گر جائے، کیا نہ ہو جائے بھائی؟ اس پہ تو ہنسی آ رہی ہے، اور ان سے کہو کہ نکلو، کہ نکلتا ہے، لیکن میں بس جاؤ، میں آ گیا، کیا گیا بھائی؟ میں نکلوں گا تو آسمان گر جائے، کیا ہو جائے گی بھائی؟ اللہ کرے مرنے سے پہلے اندر سے نکل جائے، مرنے کے بعد پھر نکلنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو اس وقت تو پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنا یقین اندر سے نکل گیا، اپنے متعلقہ شخصیتوں کا، جو جس ماحول میں ہے نا وہاں کے لوگوں سے ڈر رہے، اپنے ماحول کے لوگوں سے امید ہے کہ ان سے دوستی لگا دو، کچھ آگے بڑھا دے گا، مجھے کچھ کر لے گا، کیا کر لے گا؟ فرمایا سب سے پہلے ان کو نکالو اندر سے، یہ نکل جائیں گے تو افریقہ امریکہ بھی نکل جائیں گے، ان کا یقین بھی نکل جائے گا، اور اگر یہ اندر پڑا ہوا ہے تو کوئی نہیں نکلے گا۔ وہ کسی نے آ کر امام صاحب سے پوچھا کہ ہمارے گھر کے کنویں کے اندر کوئی جانور گر گیا ہے، وہ مر گیا، مردار پڑا ہوا ہے، اتنے پانی ڈول نکال کر چکے، پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے پوچھا کہ وہ مردار کہاں ہے؟ کہ جی وہ اندر پڑا ہوا ہے۔ کہاں پڑا ہوا ہے؟ کہاں پڑا ہوا ہے بھائی؟ ہونے کا پہلے اس مردار کو نکالو، جب تک اس کو نہیں نکالو گے صاف ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، پہلے ان کو نکالو تب ڈول نکالو۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک یقین میں کا ہے، کس کا ہے؟ اور چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چراغ تلے کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا پر ضربے لگا رہے، وہ اپنے آپ سے غافل ہے۔ مخلوق کہہ رہے تو سب سے پہلے مخلوق کون ہے؟ کہ میں ہوں۔ کیوں؟ دین پر چلنے میں رکاوٹ کس کے؟ پہاڑوں کا یقین ہے یا میں کا یقین ہے؟ اللہ کے احکامات جو ہم توڑ رہے تو آسمان کا یقین ہے یا جن سے ہم ڈر رہے ان کا یقین ہے؟ تو جب ہم یہ کہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں، تو اللہ کرے مجھے آپ کو یہ احساس ہو کہ مخلوق سے مراد وہ ہے جن کا یقین میرے دل میں ہے، اور میرے یقین کس پر ہے؟ میں پر ہے۔ کس پر ہے بھائی؟ کس پر ہے؟ میں پر ہے۔ اور پھر کس کی دکان پر؟ لوگوں کی دکان پر یا میری دکان پر؟ بولو بھائی، لوگوں کے پیسوں پر یا اپنے پیسوں پر؟ لوگوں کی چیزوں پہ یا اپنی چیزوں پہ؟ اچھا، تو نکالنا تو اس کو ہے، اور ضربیں وہاں لگ رہی ہے۔ گندگی کا ڈھیر یہاں محراب میں پڑا ہوا ہے، جھاڑو وہاں باہر دے رہے، کہاں دے رہے؟ کہ صفائی کر رہا ہوں مسجد کی۔ صفائی مسجد کرو تو جاؤ مسجد میں نا، تو دھوکے میں نہ ہو کہ ہم ایک تقریر کر رہے، کیا کر رہے؟ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا اور بار بار کہنا کہ اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے، اور مخلوق سے مراد وہ جو میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے۔ اللہ سے رو رو کے ماننا ہے، ذرا توجہ کرنے کے اندر کون کون پڑا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنا حال معلوم ہے۔ اب آگے میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے کو چھوڑ دیا صحرا میں، حکم ہے کہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ کچھ کھجور کچھ پانی دے دی، چند دنوں کے بعد کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم۔ اب بتاؤ کیا ہے؟ کہ صحرا ہے، لگ دگ کا میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ نے ارادہ فرمایا پالنے کا اور عزت دینے کا، دنیا کے امام بنانے کا، غلبہ دینے کا، تو سب کچھ ہوا ہی نہیں ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے اور کس طرح کیا؟ اپنی قدرت سے۔ کہو اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے۔ اس کو بار بار کہنا ہے اور بار بار سننا ہے اور بار بار سوچنا ہے اور رو رو کر مانگنا ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ میں اندر سے نہیں نکل جائے۔ جب تک اندر میں ہے نا، آگے راستہ بند ہے، یہ اندر سے نکل جائے، اپنا حال معلوم ہو جائے کہ میں کیا ہوتا ہوں، میں تو مر بھی نہیں سکتا ہوں اللہ کے بغیر، لیکن نشے میں ہے، اندر غیر کا یقین بیٹھا ہوا ہے اپنے یقین کے، اور دماغ میں اوپر بڑھ رہا ہے کہ میں، بعض تو زبان سے بھی کہتے کہ میں کر لوں گا، دیکھ لو گے انشاءاللہ، مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ جانتا ہے، جب اللہ پکڑے گا پتہ چل جائے گا پھر اس کو۔ پہلے بھی لوگ نعرے لگا رہے تھے من اشد منا قوہ، لیکن جب اللہ نے پکڑ لی پھر پتہ چل گیا۔ اس وقت تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن کیا فائدہ اس سمجھنے کا؟ مرنے سے پہلے پہلے دعوت دے دے کر، سن سن کر اور رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اندر کی غلط چیز نکل جائے۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے قصے، قرآن کے قصے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اصحاب کہف غار میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے نکال کر کے لے جا کر کے سب کے سروں کے اوپر تخت پر کس نے بٹھا دیا؟ اور کس طرح بٹھا دیا؟ بولو بھائی، ہم تو کہتے اللہ ہی کرتے، لیکن یہ کرتے کیا؟ وہاں پہنچ جاتے وہاں تک۔ تو اللہ نے کس طرح بٹھایا؟ اپنی قدرت سے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا، ایمان کی باتیں کرنا، ربوبیت اور قدرت کو سمجھانا، اس کا نام دعوت ہے۔ اور آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو بھائی، اس کو آسان کرو، عربی انگریزی مت بولو، جن لوگوں سے بات کر رہے ہو آسان زبان استعمال کرو، ورنہ عربی کی عبارتیں پڑھے ترجمہ کرتے رہو گے تو لوگ کہتے قاری صاحب کا کام ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ بیماری قاری صاحب کو ہے، ہم سب کو ہے۔ تو ہمارے حضرات کی جو بیانات ہے ان میں دیکھو تو بالکل آسان الفاظ میں، کئی پوری 2-3 گھنٹے کے بعد میں کوئی ایک آیات، شاید ایک آدھ آیات بیان کرتے، اور نہ قرآن حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں آسان زبان میں۔ نفس کے خلاف ہے بس، اور نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تو نکل کر کے آئے، نفس نہیں چاہتا ہے تو نیت کرو میں بھی کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ نفس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور جب شروع کر دیا تو پہلے تو روکیں گے، لیکن جب وہ ناکام ہو جائے تو پھر وسوسے ڈالیں گے۔ کیا وسوسے ڈالیں گے؟ کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اپنے قدرت سے کر سکتے، اللہ نے کیا ہے، لیکن ایک بات ذرا سنو، جن کے ساتھ ہوا تھا وہ انبیاء تھے۔ کون تھے؟ وہ اصحاب کہف تھے، وہ صحابہ تھے۔ ہم تو چلی کے لیے آئے، کس کے لیے آئے بھائی؟ بس ایک جملہ کہہ دیا اور سارا پنچر کر دیا۔ تو قرآن میں صرف قصوں کو نہیں سنایا، قرآن میں قصوں کو سنایا اور بیان کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کان کھول کے سنو، یہ جو کچھ میں اپنی قدرت سے کر رہا ہوں بغیر شکلوں کے، بغیر لیکن ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ راستہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس راستے کو میں نے بند نہیں کیا، یہ قیامت تک چلنے والوں کی ضرورت ہے۔ قصہ سنایا اور کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ قرآنی قصے ہیں، اور بتائیں کہ جو بھی اس طرح کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہی معاملہ کرے گا۔ جو بھی إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو بھی صبر و تقوی اختیار کرے گا اللہ اپنی قدرت سے سب کے سروں پر اس طرح بٹھائے گا جس طرح مجھے بٹھا دی یوسف علیہ السلام فرمانا۔ یہ سنت اللہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا اور پھر اس یقین کے نفع بتانا کہ یقین دل میں اتر جائے تو اللہ راضی ہو کر جنت دیں گے، جنت کے نعمتیں دیں گے۔
دنیا میں بے تاج کے بادشاہ بن جاؤ گی، جنتی زندگی مل جائے گی، اگر چاہتے تو ملے گا اس پر۔ اتنا سنانا ہے آسان کر کے، تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ ایمان کے مقابلے مال کیا چیز ہے، حکومت کیا چیز ہے، زمین کیا ہے، کارخانہ کیا ہے۔ جو سب سے بڑی دولت ہے، جس پر سارے وعدے اللہ کی طرف سے یقین کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو ایمان ہے۔ اور ایمان کی جگہ میں دل ہے۔ کس کا دل ہے؟ کہ میرا دل ہے، اس میں وہ ایمان پیدا ہو جائے، اور پھر ان کی تشکیل کریں۔ تشکیل اس لیے کرنا ہے کہ ان کی خیر خواہی ہے، یا نہ کہ بیان ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ دعوت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دے رہے ہیں، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو۔ ان سے مطالبہ ان کی خیر خواہی میں ہے کہ بھائی جس طرح میں چاہتا ہوں اپنے لیے بھائی، تو آپ بھی میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے بھائی، ان کو بھی مل جائے۔ کیا مل جائے؟ یہ سخیوں کی دنیا ہے، بخیلوں کی دنیا نہیں ہے کہ پتہ چل گیا کسی کو نہ بتانا ورنہ مقابلے میں آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ میں اکیلے ٹھیک ہوں، کیا ہوں؟ یہاں یہ ہوتا ہے کہ سب کو بتاؤ، دل سے بتاؤ، سب کو بتاؤ کس طرح چلو، اللہ تمہیں بھی سب کچھ نصیب فرما دے۔ انبیاء علیہ السلام یہی کرتے ہیں، یہ تشکیل ہے۔ کیسے دھوکہ نہ لگ جائے کہ بھئی ہم تو خیریت سے ہم لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، نہ وہ ٹھیک ہوں گے نہ ہم ٹھیک ہوں گے۔ یہ گشتوں میں جانا، یہ پھرنا، یہ دعوت دینا، یہ لوگوں سے کہنا، یہ اپنے بننے کے لیے، کس کے لیے؟ اور لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے کہ ان سے بھی یہ مطالبہ کر سکتے ہو کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ۔ یہ کہتے ہیں نا، کوئی پھونک مار کر کے لوگ کو ٹھیک کر سکتے ہو کہ ہم 2 گھنٹے تک جو پھونک مار دیں انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ تو اگر خدا نہ خواستہ اس وقت دشمن حملہ کر کے اپنے الفاظ پر، اپنے بیان سے دھوکے میں آ جائے کہ مجھے تو سب کچھ آ گیا، کیا آ گیا؟ بولنا آ گیا۔ کیا آ گیا بھائی؟ بولنے کا نام تو ایمان نہیں ہے، وہ تو دل میں اترنے کا نام ہے۔ دل میں اتر جائے، دل میں آ جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور پھر تشکیل کر کے درمیانی اوقات میں التفکیر مع النفس عند الخلوہ، جو فارغ اوقات ہے ان اوقات میں اپنے آپ سے کہنا، اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں غور و فکر، اور عام اصطلاح میں اس کا نام مراقبہ ہے، لیکن سونے والوں کا مراقبہ نہیں، جاگنے والوں کا مراقبہ ہے۔ جاگتے رہے اور جو قرآنی قصے ہیں، جو یقین کی باتیں ہیں، وہ کس کو سناتے رہے؟ اپنے آپ کو۔ 60 سال کی کیا ہے عبادت سے ایک گھڑی کا سوچنا، یہ موقوف روایت صحابہ کرام کی موقوف سے، یہ مرفوع نہیں ہے۔ تو درمیان میں سوچنا، اپنے آپ سے کہنا، اور پھر رو رو کر دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے وہ یقین نصیب فرما دے۔ کون سے یقین نصیب فرما دے؟ وہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں بھائی؟ وہ جو یقین میں نے سنا ہے، میں سنتا رہتا ہوں، جو یقین میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، یا اللہ مجھے وہ یقین نصیب فرما دے۔ رو رو کے ماننا، اور رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا دے۔ تو یہ جو کچھ بتایا ہے، یہ لکھنے کی چیز ہے یا کرنے کی ہے؟ بولو بھائی۔ جو کرے گا وہ مسلسل کرے گا، اور غلطیاں نکالتے رہے کہ مجھ سے کہاں کا غلطیاں تو ہوتی رہتی، اس میں نازک بہت ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گا، آگے جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دھوکہ لگ جائے کہ مجھے داخلہ مل گیا، کیا مل گیا بھائی؟ اب ان میں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو باقی سب کچھ ہو رہا ہے۔ مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، مخلوق کو سن رہے ہیں، مخلوق کو سوچ رہے ہیں، وہ پہلے اندر موجود ہے، اور مخلوق کا یقین پیدا ہو رہا ہے، اور مخلوق کا یقین پیدا ہو رہا ہے، بلکہ بڑھ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نکلا تھا دکان کا یقین دل میں ہے، اس کو نکالنے کے لیے چھوٹی سی دکان ہے، اور جب پاکستان میں پھر نہ ہوا تو بڑے بڑی دکان نظر آ گئے۔ کیا نظر آ گئے؟ تو وہ تو اندر جگہ موجود ہے، چھوٹی سی دکان۔ یہ بڑے بڑے دکانوں کا یقین اندر چلا گیا کہ دعا کرو یہ بڑا دکان مل جائے تو 3 سالانہ بالکل آسان ہے۔ پھر کیا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ گئے تھے اپنی زمین کی یقین نکالنے کے لیے، 5-6 درختوں کا باغ ہے سیب کا، اس پر یقین ہے، اور جب بلوچستان میں بڑے بڑے باغ دیکھے، پنجاب میں بڑے بڑے باغ دیکھے آموں کے، اس کے یقین اندر چلا گیا کہ اگر یہ باغ مل جائے تو پوری زندگی انشاءاللہ پھر سے ہی چلے گی۔ یہ تو روز بروز بگڑ رہا ہے، اس کو چاہے پتہ ہو یا نہ ہو۔ وہ تو یہی سننا، یہی بولنا، یہی سوچنا، اور نگاہوں پہ پابندی لگانا کہ باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ ابھی تک ہمیں دیکھنا نہیں آیا بھائی، جس کا آپریشن ہو جائے کیا ہو جائے بھائی، تو اس سے کہتے بھائی آپ مت دیکھو، اینک لگا دو۔ کیا لگا دو بھائی؟ ابھی اگر ہم دیکھیں ہمارا دیکھنا غلط ہے، غلط دکھائی دے رہا ہے۔
تو یہ وہ بنیادی بات ہے ایمان سیکھنے کے لیے. اس کے لیے جتنی قربانی ہوگی انشاءاللہ قربانی سے اس میں طاقت پیدا ہوگی. اس کے لیے قربانی اس طرح ہے جس طرح فصل کے لیے بارش. کیا ہے؟ اب بارش مانگ رہے ہو نا، بارش نہیں تو فصل کا کیا حال ہے؟ یا فصل کے لیے کھاد جو ہوتا ہے، جب وہ کھاد دے ہوگا اس کو تو اس سے مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو قربانیاں ہیں، خالی قربانی کافی نہیں ہوتا ہے. بھئی پانی خالی زمین کو دیتے یا فصل کو دیتے ہو؟ بولو. یہ کھاد جو ہوتا ہے خالی زمین کے لیے ہوتا ہے یا کوئی فصل کے لیے ہوتا ہے؟ صرف قربانی نہیں ہوتے، قربانی کے ساتھ یہ سارے اعمال ہوں. سب سے پہلا عمل ایمان و یقین کی دعوت. یہ سننا قربانی کے ساتھ، یہ کہنا قربانی کے ساتھ، یہ سوچنا قربانی کے ساتھ، رو رو کے مانگنا قربانی کے ساتھ. تو وہ ہم سب نیت کر لے کہ شروع کر لیں انشاءاللہ اس کو. گھنٹوں سننا ہے، گھنٹوں کہنا ہے، گھنٹوں سوچنا ہے، اور گھنٹوں رو رو کے مانگنا ہے. اور اتنا سب کچھ کرنا ہے کہ ہمارا آپ کا جی لگ جائے. کیا لگ جائے؟ دل لگ جائے. اتنا دل لگ جائے کہ واپس جا کر اپنے کاروبار ہمیں سے ہٹا نہ سکے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں کے جو بنے ہوئے نقشے سب کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیا کیا نقشے بنے وہاں جب جائیں گے. وہ نقشے ہمیں اس سے ہٹا نہ سکے. اس کا معنی ہے کہ داخلہ مل گیا. کیا مل گیا؟ اور جب داخلہ مل گیا تو بنتے بنتے بنے گئے، بنا ہوا نہیں ہے. کئی لوگوں کے دو کیسے نہ کہ ڈاکٹر صاحب آ گیا. کون آ گیا بھائی؟ وہ جو شروع میں میں نے کہا تھا دیہات والے ڈاکٹر صاحب. کون ہے بھائی؟ یا قاری صاحب آ گیا. بنا ہوا نہیں. اس طرح چلتے اور چلتے 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 انشاءاللہ ہم بنیں گے. اور جتنے اندر ایمانی طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. وہ اس طاقت کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر ایمان کی محنت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ وقت اس پہ لگتا ہے. دعا کرو یہ رواج میں آ جائے. کم قسمتی سمجھو یا بدقسمتی سمجھو، ایمان پر محنت کرنے کا رواج نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ کوئی اور الفاظ اصطلاحات استعمال کرتے رہتے ہیں. سارا مسئلہ ہے تزکیہ کس کو کہتے ہیں، اصلاح کس کو کہتے ہیں، بننا کس کو کہتے ہیں. یہ کمزور ایمان مضبوط ہو جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ کیا ہو جائے؟ وہ ہو جائے تو سب کچھ ختم. مضبوط ایمان کے ساتھ پھر اس ایک دل میں صحابہ والی ایمان اور کفر اور شرک جمع نہیں ہو سکتے. صحابہ والی ایمان کے ساتھ تکبر اور جب خود بھی دنیا حسد یہ جمع نہیں ہو سکتے. جب یہ اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے اس کا معنی ہے کہ اندر کا یقین کیا ہوا ہے، ایمان کیا ہوا ہے، انتہائی کمزور ہو گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ بالکل خطرے میں، خدا نہ خواستہ کہ آخر میں پھسل نہ جائے. جو سب سے اولین ضرورت ہے کہ دنیا میں سے ایمان کے ساتھ چلے جائیں. اور پھر ایمان کے محنت کے ساتھ ساتھ پھر اعمال پر محنت ہے. اعمال کی محنت میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ نماز ہے. لیکن جس طرح کلمے پر وہ بندہ محنت کر سکتا ہے جو الفاظ سے دھوکہ نہ کھائیے، اس کے سامنے حقیقت ہو کہ کلمے کی حقیقت اندر آ جائے، اس طرح نماز پر محنت وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے سامنے نماز کی حقیقت ہو. جس کے سامنے نماز کی حقیقت تو کوئی نہیں ہے، 5-6 دفعہ اٹھنا بیٹھنا جس طرح رواج میں آیا ہوا ہے، یہ اس کے سامنے وہ نماز پر محنت نہیں کر سکتا ہے. وہ تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں تو بن گیا ہوں، تہجد بھی شروع ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو نماز کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک میں 2 قسم کے نمازیوں کا ذکر ہے. ایک قسم کے نمازی وہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ وہ نمازی جن کا انجام تباہی اور بربادی ہے، ناکامی پریشانی ہے. اور ایک قسم کے نمازی ہوئے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ وہ کامیابی اور کیا ہے اطمینان والی نماز ہے. تو جب نمازی 2 قسم کے ہو گئے، جب نماز 2 قسم کے ہو گئے تو نمازی بھی 2 قسم کے ہوں گے نا. حضرت فرمایا کرتے نمازی 2 قسم کے، تو نماز بھی 2 قسم کی، ایک بچوں والی نماز، ایک صحابہ والی نماز. بچوں والی نماز کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں کو کہاں لے آؤ؟ بولو بھائی، مسجد میں لے آؤ. انشاءاللہ اٹھنا بیٹھنا یہ خود ہی کریں گے. انشاءاللہ کیا کریں گے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں ماحول میں لے آؤ، لوگوں کو دیکھیں اس طرح لوگ کریں وہی کریں گے. اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بچوں کی نماز میں نہ یقین ہوتا ہے، نہ اللہ کا دھیان ہوتا ہے،
نہ اخلاص ہوتا ہے، نہ اتباع سنت ہوتا ہے، نہ نفس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بڑے شوق کے ساتھ۔ صحابہ والی نماز کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلی ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ ہر جگہ شرط لگی ہوئی ہے کہ ایمان ہو اور اخلاص ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو۔ احتساب کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ پاک راضی ہو کر جو کچھ عطا فرمائیں گے اس کے ملنے کا یقین ہو۔ اس میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی دولت ہے۔ تو وہ نماز، اب وہ کون سی نماز ہے جو قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے؟ وہ نماز مراد نہیں ہے جو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ وہ نماز مراد ہے جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو۔ ظاہر سے مراد یہ ہے کہ نماز میں جسم کا استعمال لوگوں کو دیکھ کے نہ ہو کہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں اس طرح ہم بھی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تراویح سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ کہ سارے لوگ اس طرح تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح استعمال نہیں ہے۔ کتابوں میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کس طرح تراویح پڑھ رہے تھے، کس طرح نفلیں پڑھ رہے تھے، کس طرح فرض پڑھ رہے تھے، اس میں اپنا استعمال ٹھیک کرو۔ زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر کا استعمال جو کتابوں میں لکھا اس کے مطابق ہو۔ جاننے والوں سے جا کے معلوم کرو، کتابیں خود نہ دیکھو۔ جو کتابیں پڑھ چکے ہیں، جن کو کتابوں کا سمجھ ہے، ان کی نگرانی میں سب کچھ سیکھو۔ اور پھر اندر میں کیا ہو؟ دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کو راضی کرنے کا شوق اور جذبہ ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو۔ یہ اندر کی دولت نصیب ہو جائے۔ یہ دعوت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے، تعلیم میں بیٹھنے کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے، یہ رو رو کر مانگنے کے بغیر خود بخود نہیں آئیں گے۔ یہ اندر کی دولتیں ہو، اور ان سب کو ملا کر کے نماز پڑھو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ نماز، صحابہ والی نماز، 2-4 رکعت جس طرح رواج میں ہے اس طرح پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اس نماز کو سیکھنے کی محنت کی ضرورت ہے۔ اب وہ نماز جو ہے 6 محنتوں کے درمیان ہے۔ کتنے محنتوں کی؟ 3 محنتیں نماز سے پہلے نماز بنانے کے لیے ہے، اور جب نماز بن جائے تو پھر 3 محنتیں اور کرو اس نماز کو بچانے کی۔ یہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور اگر نہ پہلے والے ہیں نہ بعد والے ہیں تو شکر ہے بچوں والی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے بھائی؟ کون سی نماز ہے؟ اور دھوکے میں رہے گا۔ وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ بھئی ایک آدمی 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک نماز بھی قبول نہیں ہوا۔ صحابی نے کسی کو دیکھا کہ صاحبزادے کب سے یہ نماز پڑھ رہے؟ کہ 40 سال ہو گئے۔ کہ آپ نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ تو یہ اطمینان ختم ہو جائے کہ بھی اپنی نمازوں کو دیکھو، میرے نماز جو وہ ہے جو میں سن رہا ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یا جو لوگ کر رہے ہیں۔ جو جس کو احساس ہو جائے کہ یار نماز کا حال تو بہت خراب ہے میرا، مسلح تو میرے پاس 2 مسلح، کتنے ہیں بھائی؟ مسلح سے کام نہیں چلے گا، 2 مسلح میرے پاس ہے، اور تہجد بھی پڑھ رہا ہوں لیکن نماز کا حشر کیا کر رہا ہوں میں؟ تو اس نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلی محنت کس کی ہے؟ ایمان کی۔ پہلی ایمان سیکھو۔ کیا سیکھو؟ ایمان سیکھو، جس کا کچھ مذاکرہ ہوگی کہ ایمان سیکھنے کا طریقہ یہ۔ اور جب لفظ ایمان آ جائے تو اخلاص ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی ایمان کے بغیر اخلاص نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ بقدر ایمان اخلاص آئے گا۔ زبان سے بولنے کا نام اخلاص نہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے کر رہے ہیں۔ دل کے اندر کیا ہے؟ اگر زبان سے کہنے کا نام اخلاص ہوتا تو شہید اللہ کے سامنے کہہ رہے کہ میں نے آپ کے لیے جان دی ہے، لیکن جواب میں کیا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو، آپ نے میرے لیے نہیں کیا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کتنے حج کر چکے ہو؟ اس نے کہا صبر کرو، مجھے کوئی پتہ نہیں، جب وہاں پہنچ جائیں گے نا قیامت کے دن، جتنے حج وہاں نظر آ جائیں گے انشاءاللہ وہ تو ہو چکے، باقی تباہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے بھائی؟ کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی محنت اس کی ہے کہ بھئی ایمان اخلاص پیدا ہو جائے، اس کے طریقہ وہی ہے۔ دوسری محنت پھر یہ ہے علم کی ہے۔ علم کا پہلا حصہ ایمانیات کا ہے۔ وہ کیا ہے
کہ نماز کے ہر جز پر جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، وضو کرنے پر، مسجد آنے پر، اللہ اکبر کہنے پر، قرآن پڑھنے پر، رکوع کرنے پر، سجدہ پہ، یعنی جتنے وعدے ہیں ان کو سنو۔ یہ فضائل ہے، کیا ہے یہ فضائل؟ کس چیز کی علم ہے؟ ایمانیات کی۔ کس کے علم ہے؟ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، ایمان ہے نا، اس کو سنو تفصیل کے ساتھ۔ اور پھر ہر عمل کا طریقہ لوگوں کو دیکھ کے چلنا نہیں، یہ جاننے والوں سے جو نماز سیکھ چکے اس کو عالم کہتے ہیں، ان سے طریقہ سیکھو کہ نماز میں یہ نماز ہے، اور دیکھتے رہو، اس میں خرابیاں نکالتے رہو۔ یہ علم کی محنت ہے۔ اور تیسری محنت ذکر کی ہے کہ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کو کس کو؟ اس کو صفت احسان کہتے ہیں۔ یہ جو ہم گنتی کر رہے ہیں یہ تو گنتی کے لیے ہے، ہاتھ میں جو وہ